ورسٹائل مسلمہ، السلام علیکم بھائیوں اور بہنوں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سی افریقی سیاہ فام عورت ہیں جنہیں اللہ کے نبی نے اپنی ماں کہا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق کہا کہ وہ میری ماں ہیں میری ماں کے بعد، اور میرا اہل و عیال ہیں۔ ایمن یا برکہ، یہ وہ خاتون ہیں جن کو اللہ کے نبی نے یہ عظیم درجہ دیا۔ جب اللہ کے نبی کی ولادت ہوئی تو برکہ وہ پہلی خاتون تھی جنہوں نے آپ کو گود میں اٹھایا۔ یہ وہ واحد شخصیت ہیں جو اللہ کے نبی کو ان کی ولادت سے وفات تک بہت قریب سے جانتی تھیں۔ وہ ان چند مسلمانوں میں سے ہیں جنہیں اللہ کے رسول نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی تھی۔ دور جہالت میں ایمن کو حبشہ سے مکہ لا کے بیچا گیا، اور وہ خوش قسمت تھیں کہ انہیں ایک کریم آدمی عبداللہ جو عبد المطلب کے بیٹے تھے انہوں نے خریدا۔ برکہ نے نہ صرف حضرت عبداللہ کے گھر کے سارے کام سنبھالے، بلکہ جب انہوں نے حضور کی والدہ سے شادی کی تو ان کی دیکھ بھال بھی ایمن نے ہی کی۔ ایمن ہی وہ خاتون ہیں جو حضرت آمنہ کے بستر پر ان کے ساتھ سو کر انہیں دلاسا دیتی تب جب حضرت عبداللہ شادی کے صرف 2 ہفتے بعد سوریا کے اس سفر پر روانہ ہوئے جہاں سے وہ کبھی واپس نہ آئے۔ یہ ایمن ہی تھیں جنہوں نے حمل کے دوران حضرت آمنہ کا خیال رکھا، اور یہی وہ خاتون ہیں جنہوں نے یثرب میں حضرت عبداللہ کی وفات کی خبر آمنہ کو دی۔ جس طرح حضور کی زندگی میں مشکلات آتی رہیں، ایمن نے آپ کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا۔ حضور کی حضرت خدیجہ سے شادی کے بعد ہی ایمن نے شادی کی، وہ بھی ان دونوں کے بہت اصرار پر۔ ان کی شادی عبید بن زید سے ہوئی جو مدینہ کے خزرج قبیلے سے تھے۔ ان کے ہاں بیٹا ہوا جس کا نام ایمن رکھا گیا، اور یہیں سے برکہ کو یہ نام ملا ایمن۔ جب حضور کو نبوت ملی تو ایمن اسلام قبول کرنے والوں میں سب سے پہلے تھیں، ساتھ ہی بہادری سے قریش کے مظالم کا سامنا کرنے والوں میں بھی۔ جنگ احد میں انہوں نے مجاہدوں کو پانی پلانے اور زخمیوں کا خیال رکھنے کا فریضہ سر انجام دیا۔ جب ہی رسول اللہ ان سے ان کا حال دریافت کرتے تو وہ جواب دیتی، میں ٹھیک ہوں یا رسول اللہ، تب تک جب تک اسلام ٹھیک ہے۔ ایمن کے خاوند ان کی شادی کے کچھ عرصہ بعد ہی انتقال کر گئے، اور وہ اس وقت 50 برس کی ہو چکی تھیں۔ ایک دن حضور اکرم نے اپنے صحابہ سے کہا، تم میں سے کون جنت کی عورت سے شادی کرنا چاہے گا؟ اسے چاہیے کہ وہ ایمن سے نکاح کر لے۔ یہ زید بن حارثہ ہی تھے جنہوں نے یہ نیک کام کیا اور ایمن سے شادی کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بیٹے سے نوازا جس کا نام اسامہ بن زید تھا۔ رسول اللہ ان دونوں باپ بیٹے سے بہت محبت کرتے تھے۔ ایمن اسلام سے بہت مخلص تھیں۔ انہوں نے تپتے صحرا سے مدینہ کی ہجرت کی تاکہ وہ اللہ کے نبی کے ساتھ شامل ہو سکیں۔ جب وہ وہاں پہنچیں سوجے ہوئے پیر اور ریت سے اٹے وجود کے ساتھ، تو نبی نے ان سے کہا، اے ایمن، اے میری والدہ، آپ کے لیے بے شک جنت میں ایک محل ہے۔ ایمن ایک دفعہ پھر بیوہ ہو گئیں جب حضرت زید جنگ مؤتہ میں جو کہ سوریا میں ہوئی تھی شہید ہو گئے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کی حنین میں شہادت کا صدمہ بھی برداشت کیا۔ جب اللہ کے نبی کی وفات ہوئی تو آپ بہت روئی اور کہا، خدا کی قسم میں جانتی تھی کہ اللہ کے نبی انتقال کریں گے، پر میں اس لیے رو رہی ہوں کہ آسمان سے ہم پر آنے والی وحی کا آج اختتام ہو گیا۔ دوستو، اس جنتی عورت نے حضرت عثمان کے دور خلافت میں وفات پائی۔ اللہ تعالیٰ ایمن کو جنت میں اعلیٰ مقام دے۔ جزاک اللہ۔